صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پتہ چلا حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے بھیجا ہے اس کائنات میں، اس یونیورس میں، وہ حاضر اور موجود بنا کر بھیجا ہے۔ اور آقا علیہ السلام جو ہیں ہر وقت اس کائنات میں موجود ہیں۔ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جہاں حضور علیہ السلام اس کائنات سے چلے جائے۔ یہ شیعہ سنی دونوں گھروں کی کتابیں بری پڑی ہیں، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں، کوئی مائی کا لال میری کئی ہوئی بات کو رد ہی نہیں کر سکے گا۔ حضور اس کائنات کی روح ہیں، حضور اس کائنات کا نفس ہے، یعنی حضور کی وجہ سے کائنات متحرک ہے، حضور کی وجہ سے کائنات کا نظام جاری و ساری ہے۔ یہ ہوائیں ہیں، یہ فضائیں ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ یہ کائنات جو متحرک ہے، اس کائنات کو متحرک کرنے والی کائنات ایک جو جسم ہے، اس جسم کی جو روح ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات سنیے گا، نکتہ، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا۔ شیعہ سنی دونوں گھروں کتابیں بری پڑی ہیں، بلکہ اسلامیات میں جب ہم پڑھتے تھے تو 10ویں کی اسلامیات میں بھی یہ مضمون ہوتا تھا۔ یہ تو جانتے جب حضور معراج پہ گئے تو یہ روایتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام جس بستر سے نکلے نا، وہ بستر بھی گرم رہا، وہ جاگو ذرا یار، وہ کنڈی جو ہلی تھی نا، وہ کنڈی بھی ہلتی رہی، اوئے ہوئے، اور پانی بھی بہتا رہا یار، پانی جو کھلا چھوڑ کے بہتا رہا، جب تک پلٹ کے آئے نہیں تھے۔ نہیں نہ سمجھے؟ یہ جو کائنات، میں سمجھاتا ہوں، یہ جو کائنات ہے، یہ جو عالم بشریت ہے، یہ جو عالم ناسوت ہے، یہ اس کا جو اینڈ ہے نا اس کائنات کا، وہ ہے سدرۃ المنتہا۔ یعنی اس کائنات کا جو اینڈ ہے وہ ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، منتہا اینڈ، یعنی اس کائنات کا جو یہ جو باؤنڈری ہے، جو بارڈر ہے، وہ ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا سے آگے کائنات ختم۔ نہیں سمجھ رہے؟ آگے عالم ہاہوت ہے، عالم جباروت ہے، وہ آگے چلتا ہے، لا مکان آ جاتا ہے آگے، یہ مکان ختم ہے۔ اب یہ شیعہ سنی دونوں گھروں کی کتابیں بری پڑی ہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ جب تک تو حضور اس کائنات میں تھے تو کائنات تھی متحرک، روح جو تھی یار کائنات کی۔ جب حضور علیہ السلام، بچوں سے میرا خطاب نہیں، جب حضور علیہ السلام اس کائنات سے نکلے نا، اوئے ہوئے، عالم بشریت سے جب حضور نکل گئے، یعنی جب اس جسم سے، اس کلبوت سے روح نکل گئی، تو میں اسے کھول کھول کے دکھاؤں گا، بستر جہاں گرم تھا ادھر گرم ہی رہا، اوئے ہوئے، اور کنڈی جس عمل پہ رکی تھی اسی طرح ہلتی رہی، پانی جس عمل پہ رکا تھا اسی طرح، کہتے ہیں جب بندہ مر جائے آنکھیں کھلی ہو تو کھلی رہتی ہیں، بند بھی نہیں کرتا۔ نہیں سمجھ رہے یار؟ ہاتھ جدھر تھا ادھر ہی ایسے رہ جاتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے کیوں؟ اور روح جو نکل جاتی ہے، حضرت جی، علامہ جی، قاری جی، مفتی جی، میرے مصطفیٰ کو مردہ کہنے والے مردہ سنو، جب اس کائنات سے کائنات کی روح نکلی، کائنات تھم گئی، سورج جہاں تھا وہی تھم گیا، چاند جہاں تھا وہی رک گیا، ہوائیں جہاں تھی وہی رک گئی، وقت ٹھہر گیا، رک گیا، گھڑیاں رک گئی۔ جب کائنات کی روح واپس پلٹی تو پھر کائنات متحرک ہو گئی۔ اور آئنسٹائن بھی یہ کہتا ہے، آئنسٹائن کہتا ہے کہ یہ کائنات کا جو نظام ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کائنات کا جو نظام ہے یہ رکا کیسے۔ اور یہ جو اس نے تھیوری دی ہے، نظریہ اضافیت ہے، جو پڑھے لکھے دوست ہیں، اس نے جو تھیوری دی تھی وہ کہتا تھا یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان روشنی کی رفتار سے سفر کرے۔ دنیا میں سب سے زیادہ رفتار روشنی کی ہے۔ جب کبھی بادل گرجتے ہیں تو پہلے بجلی چمکتی نظر آتی ہے، بولو یار، پھر آواز نظر آتی ہے، یعنی بجلی پہلے نظر آتی ہے۔ دنیا میں 1,86,000 میل فی سیکنڈ یہ روشنی کی رفتار ہے۔ کتنی؟ 1,86,000 میل، کلومیٹر نہیں، میل فی سیکنڈ،
یعنی روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کی مسافت طے کرتی ہے. اور حضور علیہ السلام براق برق کی جمع ہے, اور برق کہتے ہیں روشنی کو. نہیں سمجھے یار, حضور نے ملٹیپل جو انرجی ہے اس پہ سفر کیا, ملٹیپل زیادہ روشنیوں. اسی لیے آئنسٹائن کہتا ہے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. وہ کہتا ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی مادی وجود روشنی کی رفتار حاصل کر لے, اگر کر لے گا تو ختم ہو جائے گا. کہتے پھر میں نے جب قرآن پڑھا, پھر میں نے تفسیر پڑھی, پھر مجھے سمجھ آئی کہ مسلمانوں کے نبی محمد کل بھی سچے تھے, آج بھی سچے. میں نقطہ تو پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حاضر اور موجود بنا کے بھیجا ہے. بلکہ جن کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے, جو حضور علیہ السلام کے لیے پاسٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں, کلمہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, محمد اللہ کے رسول تھے. بولو کی ہو گیا جے, وہ ہیں یار, پریزنٹ ٹینس ہے, پاسٹ نہیں. یہ دونوں قرآن کی آیات ہیں. جو قرآن کا بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہیں نا آپ کو ڈرانے کے لیے, روب ڈالنے کے لیے, قرآن کو مانتے وہ بھی نہیں. ان کو لے کے ہیں ذرا میرے سامنے, ان کو پتا چلے پیچھے سے باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے. وہ گیدڑ جو ہے, گیدڑ پیچھے بیٹھ کے جو مرضی کرتے ہیں, شیر کا کیا بگاڑ لیتے ہیں. جو چوہے ہوتے ہیں نا, چوہے, ریٹس, انہوں نے میٹنگ کی, کہ بلی آتی ہے ہمیں کھا جاتی ہے, کچھ کا حل کریں. کہتا ہے ایک حل ہے, ایک بولا جو اس میں زیادہ سمجھدار تھا ان کا, کوئی چیلا. وہ کہتا ہے یار کسی طرح سے نا بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ دیتے ہیں, تو جب آئے گی آواز آ جائے گی ہم سارے دائیں بائیں ہو جایا کریں گے. انہوں نے کہا بڑا اچھا مشورہ ہے لمبردار جی تہاڈا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون؟ اوئے ہوئے, نہیں سمجھے. یہ پیچھے پیچھے اگر مگر اف بٹ کرنے والے, ان میں جرات ہی نہیں کہ علی کے اس نوکر کے سامنے آ کے بیٹھ کے مقابلہ کر سکے. پیچھے جو مرضی کرتے رہے. جہاں بھی قرآن میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کا ذکر کیا, ضمیر ہمیشہ پریزنٹ رکھی. النبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے, تھا نہیں. بولو یار, ہے. اچھا ایک اور قاعدہ بڑا خاص ہے, اگر کوئی بندہ ادھر موجود ہے تو عربی میں اس کو کہوں گا ہاذا, یہ, اردو میں یہ جو ادھر موجود نہیں, دور ہے, غائب ہے, اسے کہوں گا وہ, دیٹ, دس, ہوا, ہاذا, یہ, وہ, تینوں زبانوں میں یہ ہوگا. اب جو بندہ یہ بیٹھا ہے اسے کہوں گا بھائی وہ بیٹھا ہے, وہ یہ بیٹھا ہے یار میرے فرنٹ میں بیٹھا ہے, اس کے لیے استعمال کروں گا یہ, جو ادھر نہیں وہ. اور ہوا جو ہوتی ہے, یہ علامہ صاحب بیٹھے ہوئے, یہ قائم مقام ضمیر ہوتی ہے, کسی کے اسم پہ آتی ہے. فرض کرو آپ کا کوئی دوست ہے انور, آپ کہتے ہیں انور آج نہیں آیا, اب انور کی جگہ ضمیر لگائیں گے قائم مقام, وہ آج نہیں آیا. اب قرآن مجید کا کریں ذرا مطالعہ. اللہ نے جب اپنا ذکر کیا نا قرآن میں, تو اپنے آپ کو کہا ہوا, کل آپ کہہ دے ہو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے, یہ اللہ نہیں. وَهُوَ وَالْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, وہ جو ہے نا وہ, that is God, وہ حکیم بھی ہے خبیر بھی ہے. اللہ نے کہا وہ اللہ, اے حبیب تو ہے وہ اللہ, that is God. بتا پاک محمد بھی وہ نبی ہیں, تو ہے نا وہ اللہ, کیا رسول بھی وہ نبی؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 68 ابھی کھولے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی. آقا علیہ السلام کو اللہ نے کہا وہذا النبی, اور یہ نبی. مولا بات عقل کے کھانے میں فٹ نہیں ہو رہی. اپنے لیے تو سیگا استعمال کر رہا ہے وہ اللہ کا, حالانکہ تو شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے, تو کہہ رہا ہے وہ اللہ. نبی کے لیے کہہ رہا ہے یہ نبی.
اللہ نے کہا مجھے کوئی مانے یا نہ مانے، میرے بارے میں کسی کا عقیدہ نہیں کہ اللہ گزر گیا، اللہ مر گیا، اللہ کو موت آ گئی۔ میں اپنی قدرتوں سے پہچانا جاتا ہوں، اپنے افعال سے جانا جاتا ہوں، میرے بارے میں کسی کا عقیدہ نہیں کہ اللہ مر گیا۔ اس لیے میں اپنے لیے غائب کا صیغہ استعمال کروں، حاضہ کا کروں، پریزنٹ ٹینس کروں، پاسٹ کروں، فیوچر کروں، میری ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن پیارے مصطفیٰ 13 صدیوں بعد کچھ ایسے علامے فامے پیدا ہو جائیں گے جن کی تقریریں، جن کی تحریریں، جن کے خطبے، جن کا کنسنٹریٹ اس بات پہ ہوگا کہ مصطفیٰ تو گزر گیا، تو پاسٹ ہو گیا۔ اپنے اس قرآن میں حاضر نبی کہہ کے، یہ نبی کہہ کے، پریزنٹ ٹین استعمال کر کے اس طرح اس فتنے کا کلا کما کرتا ہوں۔ آج مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں تو خرام ناز کرتا ہے، تو یہ نبی ہے طائف جائے گا، یہ نبی تبوک جائے گا، یہ نبی حنین جائے گا، یہ نبی خیبر جائے گا، یہ نبی مدینہ جائے گا، یہ نبی صدیاں گزر جائیں گی، یہ نبی قیامت آ جائے گی، یہ نبی سونیا جب کچھ نہ تھا تو تب بھی یہ تھا، جب کچھ نہ رہے گا تو تب بھی یہ رہے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کو اللہ نے بیجا ہی حاضر اور موجود بنا کے ہے۔ اِنَّا ارسلناک شاہدا، اے حبیب مکرم بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، آئی وٹنس بنا کے، گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ اب بات بڑی خاص ہے، اب اللہ جو ہے اللہ کی ربوبیت کی جو گواہی ہے وہ تاجدار کائنات ہے۔ بلکہ جو میں نے آیت مجیدہ پڑھی ہے، ہر نبی کی رسالت، ہر نبی کی نبوت، اللہ کے ہونے کی جو گواہی دینے والی ذات ہے نا، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کو بھی یہ حدیث یاد ہوگی، صحیح بخاری میں موجود ہے، اسلام یاد کی کتاب میں بھی تھی، کہ جب آقا علیہ السلام نے کفار مکہ کو کوہ صفا پہ بلایا، یہ صفا مروہ نہیں، پہاڑی کا نام ہے یار، مکہ میں ہے، جہاں صحیح کرتے ہو جاتے ہو جب عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، اس میں ان کو دعوت دی۔ جب دعوت دی تو کم لوگوں کو پتہ الا ماشاءاللہ کہ آقا علیہ السلام جب کفار کو بلایا تو پاک سیدہ فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا ان کو بھی اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ کتنے لوگ ہیں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں، ایسے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، کفار سارے آگے۔ اب آقا علیہ السلام نے ان سے ایک جملہ کہا، بڑی خاص بات ہے۔ حضور نے فرمایا، اے کفار مکہ، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، ایک فوج آ رہی ہے، آرمی تم پر حملہ کر دے گی، تو میری بات مان لو گے؟ جتنے بھی کافر تھے کفار سب نے کہا ہاں مان لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بھئی تم نے تو لشکر دیکھا ہی نہیں، تو بن دیکھے کیسے مان لو گے؟ سارے کفار مل کے کہتے ہیں، اس لیے بن دیکھے آپ کے کہنے پہ مان لیں گے، 40 سال آپ نے ہمارے اندر گزارے ہیں، کاروبار کیا، لین دین کیا ہے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، تو لہٰذا آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ آپ پر اعتماد کرتے ہوئے بن دیکھے اس لشکر کا ہونا مان لیں گے۔ اب میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا کہ جس طرح بن دیکھے میرے کہنے پہ لشکر کا ہونا مان رہے ہو، میرے کہنے پہ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، یہ بھی مان لو۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ سمجھدار ہیں، اس وقت جنہوں نے اللہ کو ایک مان کے کلمہ پڑھ کے جو مسلمان ہو گئے، انہوں نے اللہ کو مانا کہ پاک محمد کو مانا؟ بولو یار، وہ تو کہتے تھے حضور ان کو منوا رہے ہیں جو نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سجائی دیتا ہے، نہ عقل و خرد میں آتا ہے، نہ ہماری نظریں اس کا احاطہ کر سکتی ہیں، نہ اس کو دیکھ سکتی ہیں۔ حضور نے کہہ دیا نا ایک ہے، وہ جو حضور کے کہنے پہ اس کو ایک مان گئے مسلمان ہو گئے، تو جو اس کو عقل و خرد پہ پرکھتے رہے، یار یہ کیسا ایک ہے، یہ کیسا گاڈ ہے، کیسا الہ ہے، خدا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سجائی دیتا ہے، نہ عقل و خرد میں آتا ہے،
جو اپنی عقلوں پہ اگر مگر کرتے رہے وہ کافر کے کافر ہی رہے۔ حضور نے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، حضور نے فرما دیا مسلمانوں مجھ پہ ایمان لانے والوں اچھے عمل کرو گے قیامت کے روز جنت ملے گی۔ نہ کسی نے جنت دیکھی، حضور نے کہہ دیا کہتے ٹھیک ہے جنت ہے، حضور نے فرمایا گناہ کرو گے جہنم میں جاؤ گے، کسی نے جہنم دیکھی، حضور کے کہنے پہ مان لیا۔ حضور نے فرمایا حوریں ملیں گی، غلمان ہوں گے، نہریں بہہ رہی ہوں گی، اللہ کا عرش ہے۔ جو جو مصطفیٰ کہتے گئے مسلمان مانتے گئے۔ اگر میں ایک لائن میں ایک فقرے میں کہوں نا کہ اسلام کیا ہے تو ایک جملہ کہوں گا، سارے کا سارا اسلام محمد کو ماننے کا نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جی آج 1400 سالوں بعد نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، عمرے کرتے ہو، وہ ایک ہے وہ ایک ہے وہ ایک ہے کا ڈنڈورا پیٹتے ہو، بتا کس کے کہنے پہ؟ قرآن تجھ پہ نازل ہوا ہے؟ جبریل تیری طرف آیا ہے؟ نہیں، جو مصطفیٰ نے کہہ دیا جس نے مان لیا وہ مسلمان ہو گئے، اور جو مصطفیٰ کو تسلیم نہ کر سکا، جو اگر مگر کرتا رہا، عقل پہ پرکھتا رہا، کل بھی کافر تھا آج بھی کافر ہے۔ اب میں ذرا سادہ کرنے لگا ہوں، مسئلہ بڑا واضح ہو گیا کہ اللہ نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے، اپنے الہ ہونے کی گواہی کے لیے پیارے مصطفیٰ کو بھیجا، یعنی حضور علیہ السلام اللہ کی دلیل بن کے آئے۔ کیا بن کے آئے؟ بولو یار، وہ ایک ہے، اللہ ہے دعویٰ، اللہ ہے دعویٰ، اور حضور ہیں اس دعوے کی دلیل۔ فرض کرے کوئی بندہ آ کے ادھر ہمیں کہہ دے، اللہ نہ کرے بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کراچی دھماکہ ہو گیا، کوئی آ کے ادھر خبر دے ہمیں، خبر دینے والا مخبر، وہ آ کے ابھی کراچی دھماکہ ہو گیا، آپ پہلے اس بندے کو دیکھیں گے، یار جو مخبر ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کراچی دھماکہ ہو گیا، اگر تو بندہ ہوگا نا سچا، صادق، امین، تو آپ کہیں گے بندہ سچا یار، جو بات کر رہا ہے سچی ہوگی۔ اگر بندہ ہوگا جھوٹا، آپ کہیں گے دفعہ کرو یار ہے جھوٹا ہے، آپ خبر کو مانیں گے؟ بولو یار۔ پتہ چلا قانون یہ ہے، آئین یہ ہے، دستور یہ ہے، پہلے مخبر کو مانا جاتا ہے پھر اس کی خبر کو مانا جاتا ہے۔ اللہ ہے ایک خبر، محمد رسول اللہ مخبر۔ مولوی جی جو محمد کو نہیں مانتا وہ اللہ کا لگتا کیا ہے؟ پہلے محمد کو ماننا ہوگا پھر اللہ کو ماننا ہوگا، پہلے رسالت کو ماننا ہوگا پھر توحید کو ماننا ہوگا، پہلے رسالت کی گواہی پھر توحید کی گواہی، پہلے محمد رسول اللہ پھر لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے جب کفار انکار کرتے تھے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے الہ ہونے کا، اللہ کے معبود ہونے کا، اللہ کے خدا ہونے کا جب انکار کرتے تھے نا، تو حضور علیہ السلام سے ایک سوال کرتے تھے۔ اگر آپ سورہ رعد پڑھیں، یہ سورہ ابراہیم جہاں سے شروع ہوتی ہے اس سے پچھلی آیت ہے، یہ بڑی خاص بات ہے، بڑی خاص بات۔ حضور علیہ السلام سے گواہی مانگتے تھے کہ اللہ کو کیسے مانگ لیں، تو حضور فرماتے تھے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں میں نے، مجھے دیکھو، میں جو کہہ رہا ہوں ایک ہے۔ حضور علیہ السلام جو ہیں یہ توحید کی گواہی بن کے آئے، یعنی رسالت جو ہے یہ توحید کی گواہی بن کے آئی۔ نکتہ بڑا خاص ہے، بڑا خاص نکتہ ہے جو سورہ رعد میں نے پڑھی، علامہ صاحب سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، قرآن کہتا ہے کافر کہتے تھے اے نبی تجھے رسول بھی مان لیں گے، اسے ایک بھی مان لیں گے، ایسا کر کوئی گواہ لا، کوئی بولو یار، کوئی گواہ لا، کوئی آئی وٹنس۔ تو اللہ کیا کہتا ہے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اللہ نے کہا سونیا تجھ سے گواہ مانگ رہے ہیں نا تیری رسالت کا، تیری نبوت کا، کہہ دو ان کو میری نبوت اور رسالت پہ اللہ ہی گواہ کافی ہے، اللہ ہی، جاگو ذرا، اللہ ہی۔ وہ کافر کہتے بھئی اللہ گواہ کیسے مان لیں جو نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سجائی دیتا ہے، نہ عقل و خرد میں آتا ہے، نہ نظر آتا ہے، ہم تو آپ کو نبی نہیں مان رہے تو اس کو ایک بن دیکھے کیسے مان لیں؟
اللہ کی گواہی نہیں چلے گی. میں قرآن دے رہا ہوں یار, کس سے نہیں دے رہا. جب انہوں نے کہا نا اللہ کی نہیں چلے گی, تو اللہ نے کہا اچھا پھر آگے بھی کہہ دے ان کو وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. لو جی گالی مک گئی. سونیا کہہ دے ان کو میری نبوت اور رسالت پہ گواہی مانگتے ہو, اللہ کی توحید کا گواہ محمد ہے. اگر